بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ برادران عزیز، شب قدر کے متعلق میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ایک دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا شب قدر کے متعلق، اور حق ہے کہ دوسری مرتبہ شب قدر پہ بات کی جائے، چونکہ قرآن مجید میں بھی شب قدر پر صرف سورہ قدر میں ہی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی خداوند عالم نے شب قدر کی عظمت پر بات کی ہے۔ سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ دخان میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ہر امر محکم پوری قاطعیت کے ساتھ قاطعیت حاصل کرتا ہے اس لیلہ مبارکہ میں، اس بابرکت رات میں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام امور ان کو ایک قاطعیت حاصل ہوتی ہے اس شب قدر میں، اور انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو جب انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہو اور انسان بیدار ہو اور ذکر الہی سے غافل نہ ہو، تو یقیناً تقدیر بھی اچھی لکھی جائے گی، تقدیر بھی بہتر لکھی جائے گی۔ فرشتوں کے نزول کی بات بھی ہوئی ہے، سورہ نحل میں بھی اشارے ہیں سورہ قدر، اس کے شب قدر کے متعلق فرشتوں کے نزول کی بات بھی ہے۔ وہ اتنی اہم رات تو یہ ہے کہ سورہ قدر علیحدہ طور پہ نازل فرمائی خالق کائنات نے، اس کی عظمت پر، اس کی اہمیت پر۔ پھر اسی شب قدر پر سورہ دخان میں بات کی، اور پھر اسی شب قدر پر سورہ نحل میں بات کی، فرشتوں کے نزول کی بات کی کہ وہ ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے اور فرشتے بھی ہر سال نازل ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی ہستی کا وجود بھی ضروری ہے جس پر وہ نازل ہوتے ہوں، وہ امر لے کے آتے ہوں۔ تو ایک عظیم رات ہے برادران عزیز۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو ضائع کر رہی ہے بخدا۔ اللہ عز و جل بار بار اس کی اہمیت پہ بات فرماتا ہے، لیکن ہم لوگ اس اہمیت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ متعین نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، یہ نہیں ہو سکا۔ عالم اسلام میں اہل تشیع کی طرف اگر چلے جائیں، اہل تسنن کی طرف چلے جائیں، اہل تشیع کی زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی رات ہے، اور 21 کی اور 23 کی رات ہے، اور 23 کی رات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن یہ روایات
ان کے ہاں بھی موجود ہیں کہ 25 اور 27 کی شب یا آخری عشرے کی 10 راتیں، ان کا تعلق شب قدر سے ہے، یا ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اہل تسنن برادران کی اگر بات کریں تو موطا امام مالک میں، امام مالک جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر ہیں تقریباً، یہ بھی مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، جو فقہ اور حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بھی 20 ماہ رمضان کی رات، 21 ماہ رمضان کی رات، 22 ماہ رمضان کی رات، 23 ماہ رمضان کی رات، 24 ماہ رمضان کی رات، 27 ماہ رمضان کی رات، ان تمام راتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل کی ہیں کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یا دوسری روایت جو انہوں نے نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی چند راتیں ہیں، پورے آخری عشرے کی روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی کی کتاب الام میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں وہی روایات انہوں نے بھی نقل کی ہیں جو امام مالک نے موطا میں نقل کی ہیں کہ 20 ماہ رمضان کی رات کا احتمال ہے، 21 کی رات، 22 کی رات، 24 کی رات، 27 کی رات، یا آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو یہ جب بابرکت رات ہے، اور وہ رات جس میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ رات جس میں خالق کائنات اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے، اس رات کی اہمیت مسلمانوں کی نظر میں وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم پوری طرح سے اگر اہتمام کریں تو ہر مصیبت کو ٹالا جا سکتا ہے اس شب قدر کی برکت سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے تمسک کر لو، یہ بعض روایات میں ہے ان اعتصم بہما، اگر تم ان سے اعتصام کر لو، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ شبہائے قدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اعمال میں موجود ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں سے قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید کھول کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر سر پہ رکھنا ہے، اور واسطہ دینا ہے خالق کائنات کو، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد بمحمد، بعلی بعلی، بفاطمہ بفاطمہ، بالحسن بالحسن، بالحسین بالحسین، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ۔ تو وہ تمسک جس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمسک شبہائے قدر میں جب ہم عملی طور پہ اس کو ثابت کرتے ہیں قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے، اور ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عذاب نہ ٹل جائے، کوئی مصیبت نہ ٹل جائے؟ ویسے بھی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ سال بھر میں کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جب انسان اپنا احتساب کرے، اپنے گناہوں کا احتساب کرے، یا اپنا تزکیہ نفس کرے۔ جیسا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے اور مختلف کاروبار کرنے والے، مختلف بزنس کرنے والے دکاندار، وہ بھی ایک دن رکھتے ہیں کہ اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک سودا بیچتے ہیں، اور شام کو بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ کیا پرافٹ ہوا ہے اور کیا لاس ہوا ہے۔ تو ہم بھی ان شبہائے قدر میں اگر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے، کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے،
ایسا نہ ہو کہ صرف قیامت کے دن ہی جا کے ہم بیدار ہوں، اور قیامت کے دن یوم الحسرہ قرآن مجید نے اس لیے فرمایا ہے یوم الحسرت، حسرت کے دن، کہ اس دن حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا، کہ افسوس کہ جو اٹھانا تھا وہ وہیں رکھ کے آ گئے ہیں، اور جو وہاں رکھ کے آنا تھا وہ اٹھا کے آ گئے ہیں۔ تو یہ احتساب کی راتیں بھی ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی راتیں بھی ہیں، تزکیہ نفس کی راتیں بھی ہیں، یہ آخری عشرہ کی راتیں خصوصاً جو آج سے شروع ہو گیا ہے 20 رمضان المبارک سے، اور آج 21 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے، اور آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہے۔ تو انسان بیٹھ کے اپنا احتساب کرے اور سوچے اور واسطہ دے محمد والے محمد علیہ السلام کا، اس خالق کائنات کو، تو کوئی عذاب کیسے نہیں ٹلے گا۔ اللہ کی طرف سے عذاب انسان پر جب آتا ہے تو اس کی وجہ اس کی سرکشی ہوتی ہے، اور زمین میں پھیلا ہوا فساد اس کی وجہ ہے۔ مختلف اقوام پر، مختلف امتوں پر مختلف ادوار میں عذاب آتے رہے ہیں، جن کی نشاندہی قرآن مجید میں ہوتی ہے۔ کسی قوم میں طاعون پھیلا، جیسا کہ جناب عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو وہ بستی جو اجڑ گئی تھی، جس سے جناب عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، وہاں طاعون پھیلا تھا، تو طاعون بھی عذاب الہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ اعراف میں آ جائیں تو اصحاب السبت کے لیے فرمایا کہ وہاں بھی عذاب نازل کیا، کونوا قردۃ خاسئین، انہیں بندر بنا دیا، اور تیسرے دن وہ بالکل ہی تلف ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ان کی زمین کو الٹ دیا گیا۔ اسی طرح سے قوم عاد پر عذاب آیا، اور قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کے متعلق سورہ قمر میں ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے سرد اور تند تیز ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن کو وہ ہوا ہم نے چلائی، جو انسانوں کو اکھاڑ کے یوں پھینک دیتی تھی، اٹھا کے دور پھینک دیتی تھی، جس طرح کھجور کے درخت جڑوں سے اکھڑاتے ہیں، اور اس طرح ان کو ختم کر دیا عذاب کے ذریعے سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اسی طرح سے سورہ فجر میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد اکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک بالمرصاد۔ ان آیات سے ہم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ خالق کائنات آخر ان گزشتہ امتوں پر عذاب کے نزول کی بات کر کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ حبیب تو نے نہیں دیکھا قوم عاد کو، جنہوں نے جنت بنائی تھی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثل نہیں تھی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کی طرف حبیب آپ دیکھ لیں، جنہوں نے پتھر کی چٹانیں تراش کے اپنے گھر بنائے، وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو انسان کے جسم میں میخیں گاڑ کے ان کو صلیب پہ، سولی پہ چڑھا دیتا تھا۔ آگے فرماتا ہے کہ یہاں قابل غور ہے، یہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو آگے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سورہ فجر میں۔ میں ایک خاص مقصد کے تحت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمیٹنا بھی ہے، مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا۔ فرما رہا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی یا وہ میخوں والا فرعون تھا، جتنے بھی تھے، یا بھی حبیب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی ہے، جو سرکش تھے، جنہوں نے طغیان کیا ہے دنیا میں۔ اکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے زمین میں فساد کو بپا کیا ہے۔
تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دو چیزوں کا، جو انہوں نے طغیان اور سرکشی کی اور جو انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا انہیں مارا۔ ان ربک بالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھات میں ہے۔ تجھے گزشتہ امتوں پر جو عذاب آتا رہا ہے اس کی وجہ طغیان، سرکشی اور زمین میں فساد ہے۔ اور میرے خیال میں گزشتہ تاریخ کا بھی آپ مشاہدہ کر لیں اور موجودہ اپنے زمانے کے حالات کو بھی اگر دیکھیں تو گزشتہ امتوں سے زیادہ فساد اس وقت زمین میں موجود ہے، گزشتہ امتوں سے زیادہ طغیان اور سرکشی آج کے انسان میں موجود ہے، جو اپنے پروردگار عالم کو بالکل بھول چکا ہے اور مادیت پرستی میں گم ہو گیا ہے اور دنیاوی لذتوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ تو ظاہر ہے آج کے انسان پر بھی عذاب آئے گا جس طرح گزشتہ امتوں پر عذاب آیا ہے، اور یہ عذاب کرونا وائرس کی صورت میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے، اور جن ملکوں نے ویکسین تیار کی ہے وہ ویکسین بھی لگا رہے ہیں، لیکن یہ وبا اس سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ انڈیا میں ویکسین تیار ہو چکی ہے، لگائی جا رہی ہے، لیکن مرض اور وبا جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ مرض۔ تو اس کو پھر کیسے ختم کیا جائے؟ لوگ اصل ویکسین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل ویکسین ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں عاجزی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کرنا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے، دعا ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ دل سے نکلی ہوئی آواز اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک ایسی رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک ایسی رات جو انسانی زندگی 83 سال کی انسانی زندگی پہ بھاری ہے اور اس سے زیادہ خیر اور بہتر ہے۔ اس رات میں ہم قرآن مجید سر پہ رکھ کے اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کے پوری مسلم امہ گھر بیٹھ کے دعا مانگے بارگاہ رب العزت میں کہ خالق کائنات ہمیں اس وبا سے بچا لے۔ تو کیا ایسی مثالیں قرآن مجید میں نہیں ہیں کہ ان پہ عذاب آتا ہوا ٹل گیا؟ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں ٹل گیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صحرا میں اکٹھے ہو کے دعا مانگی۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آنے لگا تو انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے دعا مانگی۔ تو ہم سب مل کے دعا کیوں نہیں مانگتے ان شبہ قدر میں کہ رب العالمین اس کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں نجات عطا فرما؟ یہ جو عذاب ہم پہ طاری ہوا ہے ہماری سرکشی کی وجہ سے اور ہمارے فساد کی وجہ سے جو ہم نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، ہم اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں مل کے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وقت کے حکمرانوں کی طرف سے یہ اعلان کیوں نہیں کیا جاتا کہ پوری امت مسلمہ مل کے دعا مانگے اس کرونا وائرس کی وبا سے ان شبہ قدر میں بچنے کے لیے؟ یونس بن متی علیہ السلام کی قوم سے اگر عذاب ٹل سکتا ہے تو آج کی دنیا سے یہ عذاب نہیں ٹل سکتا؟ کیا خالق کائنات رحیم نہیں ہے؟ کیا وہ کریم نہیں ہے؟ کیا وہ مستجاب دعاؤں کا قبول کرنے والا نہیں ہے، مجیب نہیں ہے؟ کیا وہ رب رحیم و کریم سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ رحمان نہیں ہے؟ کیا وہ غفور نہیں ہے؟ پوری امت مسلمہ کی حکمرانوں کی طرف سے یہ ٹی وی پہ باقی اشتہارات چل سکتے ہیں، اگر یہ بھی ساتھ چلا دیا جاتا کہ شبہ قدر میں بیٹھ کے پوری امت مسلمہ دعا مانگے، شبہ قدر میں دعا مانگے، ایسی رات میں جو مبارکہ ہے، ایسی رات میں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو اس رات کو استغفار کرتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس پر سے عذاب آئندہ سال تک کے لیے الی سنت القابلہ، آئندہ سال تک کے لیے اس کی عذاب ٹل جاتا ہے۔ جب رسالت مآب اپنی حدیث شریف میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس شب قدر میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے خالق کائنات کی بات، اس پہ اگر کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آئندہ سال تک کے لیے ٹل جاتا ہے، اور پھر یہ ہر سال آتی ہے شب قدر۔
تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ مل کے استغفار کیوں نہیں کرتی خالق کائنات کی بارگاہ میں؟ علماء کی طرف سے بھی اس قسم کے اعلانات کیے جانے چاہیے تھے. اخبار میں یہ آتا، ٹی وی پہ یہ آتا، امت کو اس طرف متوجہ کیا جاتا، مسلمانوں کو اس طرف رغبت دلائی جاتی کہ شب-ہائے قدر میں بیٹھ کے استغفار کرو تاکہ خالق کائنات اس وبا سے، کرونا وائرس سے اور دیگر وباؤں سے اور دیگر مرضوں سے اور تکلیفوں سے ہمیں نجات دے. اور صرف یہی نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اس کے علاوہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو روحانیت کے قریب کرنے کے لیے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں عاجزی کی جاتی اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. ابھی شب-ہائے قدر شروع ہو رہی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی. جہاں تک بھی میری آواز جائے، وہ لوگ اگلے لوگوں تک اگر یہ پیغام پہنچائیں کہ شب-ہائے قدر میں بیٹھ کے ہم خصوصی طور پہ التجا کریں اس بارگاہ رب العزت میں کہ مالک یہ مصیبت اور یہ عذاب پوری دنیا سے ٹال دے، تو یقیناً خالق کائنات اپنا رحم و کرم ہمارے شامل حال فرمائے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے شب قدر کے اندر، اس ظرف پاکیزہ ظرف کے اندر بیٹھ کے، ظرف زمان کے اندر، اور قرآن مجید کو سر پہ اٹھا کے اور اس کے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ دے کہ اگر ہم سب مل کے یہ استغفار کریں اور دعا مانگیں تو یقیناً یہ عذاب اس بارگاہ رب العزت کی طرف سے ٹل جائے گا. اور اگر فرض کریں کہ یہ عذاب نہیں ہے، جیسا کہ کچھ ہمارے محترم علماء کرام میں سے بھی کچھ نے فرمایا کہ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ایک سازش ہے، اس میں ہم یہی مان لیتے ہیں کہ چلو یہ عذاب الہی نہ صحیح، یہ لوگوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک مرض یا ایک وائرس ہو، تو کیا خداوند عالم لوگوں کی طرف سے پھیلائے ہوئے وائرس کو شب-ہائے قدر میں مانگی ہوئی دعا کے صدقے میں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ قدیر بھی ساتھ نہیں ہے؟ یہ عذاب الہی ہو یا لوگوں کی طرف سے پھیلایا گیا مرض ہو اور اس لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی وبا ہو، لوگوں کی شیطنت ہو، تب بھی ہم مل کے اگر دعا کریں تو پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، قادر علی الاطلاق ہے، تو یہ عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی. میں گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. اور کل چونکہ 21 ماہ رمضان المبارک ہے اور شہادت ہے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، تو کل انشاءاللہ العزیز ایک مستقل گفتگو مستقل عنوان سے امیر المومنین کی ذات پر ہوگی. تو آج کی گفتگو بس اسی طرح متوجہ کرنا ہے کہ شب-ہائے قدر میں اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے پوری امت مسلمہ مل کے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے اور استغفار کرے اور دعا مانگے تو یقیناً یہ وبا پوری دنیا سے ٹل سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.